بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس میں ڈاکٹر منور حسین۔ آج کا موضوع جنرل پرویز مشرف ہیں۔ آج ان کی تدفین ہوئی کراچی کے اندر، بہت سارے ویلاگس، بہت سارے آرٹیکل لکھے گئے، بہت ساری ڈیبیٹس ہوئیں، کچھ ان کے حق میں اور کچھ ان کی مخالفت میں، لیکن اوورآل بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت تھی اس بات کی کہ میں ویلاگ آپ کے سامنے رکھوں جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے۔ اور بنیادی طور پہ جنرل پرویز مشرف کون تھے؟ جنرل پرویز مشرف بہتر تھے یا آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ؟ جنرل پرویز مشرف نے ڈیموکریسی کے بہت سارے ایلیمنٹس پاکستان میں انٹروڈیوس کروائے، یا آج کی ہماری لیڈرشپ انٹروڈیوس کروا رہی ہے؟ جنرل پرویز مشرف کا دور زیادہ بہتر تھا، ان کی حکومت زیادہ فنکشنل تھی، یا آج کی حکومت زیادہ فنکشنل ہے؟ اس حوالے سے میں دو ویلاگ آپ کے سامنے رکھوں گا، بیکاز ٹائم کی ایک قدغن ہے، اور میں کوشش کروں گا 10 سے 11 منٹ کا ایک ویلاگ ہو، اس سے زیادہ کا نہ ہو۔ مختصراً میں یہ بتاؤں گا کہ جنرل پرویز مشرف کسی وقت میں میڈیا کے تارے تھے، مشک نام سے مشہور تھے، اور چاہے وہ انڈین میڈیا ہو، پاکستانی میڈیا ہو یا ویسٹرن میڈیا ہو، ان کی پریزنس تھی اس میڈیا کے اندر، اور لوگ ان کے کانسیپٹس کو، ان کے آئیڈیاز کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی بہت مشہور کتاب ہے ان دا لائن آف فائر، آپ کے سامنے میں کتاب شو کر رہا ہوں، اسے آپ خرید لیجئے، اسے پڑھ لیجئے۔ اس کتاب کے اندر اپنی ذاتی زندگی سے لے کر ان کی پروفیشنل لائف، اور اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ میں آئے اس لائف کو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کو اگر ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں تو پرویز مشرف صاحب کا مختصر تعارف اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے 3 بھائیوں میں درمیانی بھائی تھے۔ ان کے والدین دلی سے انہوں نے مائیگریٹ کیا 1943 کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پاورفل میرے خیال میں حکمران رہے ہیں۔ ان کے پاس 5 عہدے تھے، جس میں وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، اور جوائنٹ چیف بھی تھے۔ لیکن اس ساری چیزوں کی وجہ سے اگر ان کی پرسنالٹی کا کریکٹرسٹکس، ہم اگر ان کے کریکٹرسٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کافی عاجز انسان تھے۔ اور کریکٹرسٹکس کو میں اس لیے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ پالیسی میکنگ کے اندر 5 سورسز میں سے ایک سورس جو ہے انڈیویجول سورس ہے، اور انڈیویجول سورس پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے ہی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی پالیسی میکنگ کیوں کی ہے۔ اور پرویز مشرف صاحب چونکہ بہت پاورفل تھے، لہٰذا ان کی پرسنالٹی کے ٹریٹس کو جانے بغیر ہم ان کی پالیسیز کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی اہم کریکٹرسٹک جو ان کی پرسنالٹی کا تھا وہ عاجز انسان تھے۔ اتنے سارے عہدے رکھنے کے باوجود، اتنا پاورفل ہونے کے باوجود ملنسار انسان تھے، جس سے بھی ان کی ملاقات کسی ریسٹورنٹ میں ہو جاتی یا کسی میٹنگز کے اندر ہو جاتی تو کافی عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری ایویڈنسز ہیں، مجھے قریبی لوگوں نے بتایا جو ان کی ایکسپیرینسز تھے کسی ریسٹورنٹ کے اندر، اور کس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی اور کس عاجزی کے ساتھ وہ پیش آئے اور کس طرح کے حال احوال ہوئے۔ دوسرا اہم کریکٹرسٹک اپنے والدین کے احترام کے حوالے سے پاکستان کے اندر ان کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور وہ اکثر خود بھی کہتے تھے میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں چونکہ مجھے اپنی والدہ کی دعا ہے۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ آفس سے آتے یا اسپورٹس کے بعد آتے تو کچھ وقت اپنی والدہ کے ساتھ بتاتے تھے۔ تو والدہ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اور والدین کا احترام کی ایک مثال ہے پاکستان کے اندر۔ تیسرا، علم دوست تھے اور بڑے آرٹیکولیٹڈ تھے، اپنے کانسیپٹس کے اندر بڑے کلیئر تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے فیصلہ کیا امریکہ کا وار آن ٹیرر میں ساتھ دینے کا، تو جس طرح سے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا اور جس طرح کے آرٹیکولیٹڈ آرگیومنٹس تھے وہ بہت زبردست تھے۔ جب انہوں نے 19 سپٹمبر 2001 کو ٹیلی وائز خطاب کیا پاکستانی پی ٹی وی کے اوپر، تو انہوں نے بتایا کہ ساری دنیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، کیا مسلم ورلڈ، کیا میجر پاورز انکلوڈنگ چائنا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا، اور اگر ہم وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کے انڈیا اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو کہ رات اور دن بیشنگ کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ پاکستان ڈیڈ ناٹ ہیو اینی ادر آپشن بٹ ٹو سے یس ٹو انکل سیم، اور میرا خیال ہے وہ ریشنل ڈیسیشن تھا اور اس کو کافی سراہا گیا، اور جو ریشنل لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایون ان کے مخالفین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھے، لیکن ان کی جو اختلاف تھا وہ اس بات کے اوپر مخالفین کا تھا کہ شاید بہتر انداز سے نیگوشیٹ کر سکتے تھے اور امریکہ سے زیادہ کچھ لے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی آپ میڈیا پریزنس کو دیکھیں انڈین میڈیا کے اوپر یا ویسٹرن میڈیا کے اوپر یا کانفرنسز یا ٹاکس کے اوپر، تو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، جس سے ان کی کانسیپچول کلیئرٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تیسری اہم کریکٹرسٹک اسٹیٹمنٹ شپ، یعنی ان کے اندر جو نظر آتا تھا آج کی لیڈرشپ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔
اور یہی وجہ تھی کہ ویسٹ انہیں اپریشیٹ کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ غیر انہیں اپریشیٹ کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ بھارت میں بھی کافی لوگ انہیں اپریشیٹ کیا کرتے تھے، اور ویسٹرن جو اسکالرس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ واحد شخص ہے جو پاکستان کو ایک بھمر سے اور ٹیررزم سے اور پاکستان کے وجود کو بچاتے ہوئے ترقی کی طرف گامزن کرتے ہیں، جس کا ڈیٹا بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے اندر شیئر کروں گا۔ اور میں اس سے پہلے کہ وہ ڈیٹا شیئر کروں، آپ ضرور امیر عباس کا ویلاگ بھی دیکھیے، آپ ڈاکٹر رسول البشر عیسی صاحب کا آرٹیکل بھی پڑھیے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور اس میں جنرل پرویز مشرف کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، آپ عطاء الرحمان ڈاکٹر عطاء الرحمان کا آرٹیکل بھی دیکھ لیجئے جس طرح کی ان کی خدمات تھی اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کو ایز اے پروفیشنل سولجر دیکھیں تو وہ بھی باکمال تھے، ان کا کیریئر بے داغ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ بیٹل ریڈی، جنرل زنی اپنی کتاب بیٹل ریڈی کے اندر ان کی پروفیشنلزم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا اسٹائل فرنٹ سے لیڈ کرنے کا ہوتا تھا، اور ٹریننگ کے دوران وہ خود ٹریننگ میں حصہ لے کر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے فالوورز کو انکریج کرتے تھے کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری خصوصیات کے باوجود جب علم دوست بھی تھے، ریشنل بھی تھے، کانسیپچولی کلیئر بھی تھے، ویری پاورفل بھی تھے، تو ان کا زوال کیوں ہوا؟ میرے خیال ہے اس حوالے سے ابن خلدون کا مقدمہ اور جان پال کینیڈی کی رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پارٹس کو اگر آپ پڑھیں گے، حالانکہ وہ نیشنز کے بارے میں ہیں، لیکن ایک لیول پہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو آپ کنکلوژن نکالتے ہیں وہ دوسرے لیولز کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی انیپٹ پالیسیز تھیں، کچھ انہوں نے ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے ان کا زوال ہوا، جس کے اندر سر فہرست جو تھا کمپرومائز تھا ود دا پولیٹیکل ایلیٹس آف پاکستان، جس میں انہوں نے این آر او دیا، 8,000 پاکستانیوں نے فائدہ اٹھایا 2007 کے اندر، اور ان کے جو پولیٹیکل ریفارمز تھے وہ اس سے کمپرومائز ہوئے۔ پہلا اہم وجہ تو یہ تھی۔ دوسرا اہم وجہ ایبسنس آف ریفارمز، اور جو اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت تھی بیوروکریسی کے اندر، پالیٹکس کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اکانومی کے اندر، تاکہ سوسائٹی اور اکانومی کی یوٹیلیٹی بن سکے اور باہر سے لوگ آ کے انویسٹ کر سکیں۔ غالباً جس طرح سے انڈیا میں لینڈ ریفارمز آئے، انڈیا میں ٹیکسز کے ریفارمز آئے، اس طرح کے 1990s کے اندر اگر اس طرح کے ریفارمز پاکستان میں بھی آتے تو پاکستان اس وقت ٹیک آف پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے اکنامکلی۔ تیسرا، اکبر بگٹی صاحب کے خلاف جو ایکشن تھا، ملٹری ایکشن، وہ ایک بہت بڑی وجہ بنا، چونکہ اکبر بگٹی صاحب ایک ٹاورنگ پولیٹیکل پرسنالٹی سے سنس 1947، اور بلوچستان کا جو الحاق تھا پاکستان کے، اس کے حوالے سے بھی ان کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف رجیمز کے اندر، اور جس وقت 1970s میں بلوچستان میں آپریشن ہوا تو اس میں وہی لیڈ کر رہے تھے اسے، تو اس حوالے سے بلوچوں کے اندر چونکہ وہ ان کا ایک انفلوئنس دیکھا گیا تھا، لہٰذا وہ ایک سبب بنا ان کے زوال کا یا ان کے ڈی فیم کا۔ اس کے علاوہ افتخار چودھری صاحب کی جو موومنٹ تھی، پہلے ان کو معزول کیا گیا 2007 کے اندر، اور اس کے بعد جب وہ بحال ہوئے تو پھر ایمرجنسی کا لگانا اور وکلا تحریک بھی ان کی انفلوئنس کی کمی کا بہت بڑا باعث بنا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایمرجنسی لگائے 7 نومبر 2007 کو، وہ بھی کافی ان کو اس حوالے سے ان کا نقصان ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیل ہوئی، اور پھر 18 اگست 2008 کو انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ اب مخالفت جو ہو، ان کی مخالفت اسپیشلی لبرل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ لبرل اگر جنرل پرویز مشرف لبرل ایجنڈا کو ہی پروموٹ کر رہے تھے انلائٹن ماڈریشن کے نیچے، جہاں سے مدرسوں کے اندر ریفارم لائے، میڈیا کو آزادی دی، ایجوکیشن کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کی انہوں نے، اور بیسک ڈیموکریسی ریفارم لا کر جو لوکل باڈی گورنمنٹ کا جو سسٹم وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اس کے باوجود بھی لبرلز ان کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، صرف اس حوالے سے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ انہوں نے کہاں سے لیا، ڈیموکریسی کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے، دوسرے فارمز آف گورنمنٹ کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ پاکستان اور ایشیا کے اندر اس طرح کے کانسیپٹ اور نیریٹو اینڈ تھیری میکنگ تو ہمیں نظر نہیں آتی، ساری ویسٹرن ہی ہے، اور ویسٹرن کانسیپٹس کو لے کر آپ کسی کو نلیفائی کرتے ہیں یا اس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں بیکاز آف دا فیکٹ کہ حالانکہ نظریاتی طور پہ وہ آپ کی ان کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک نیچرل الائنس ہمیں نظر آتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کا ذاتی مفاد، آپ کو خود پاور میں آنے کے لیے آپ اپنا راستہ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح اس وقت پی ٹی آئی اور پی 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 ایک نیچرل الائنس نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود پی 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 ڈی ایم کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔
تو لہٰذا بنیادی طور پہ جو پاکستان کے اندر جو کرائٹیریا سیاست کا ہے وہ ذاتی مفاد ہے، وہ ملکی مفاد یا معاشرتی مفاد یا ڈیولپمنٹ یا نظریاتی بنیادوں کے اوپر کوئی اسٹرگل ہمیں نظر نہیں آتی، اور نظریاتی اختلاف بلرڈ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں لڑائیاں کرتے تھے اور جیالے ورسز پی ایم ایل کے کارکنوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، آج وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیز مل کر حکومت چلا رہی ہیں۔ اگر پرویز مشرف صاحب کا موازنہ کریں آج کی لیڈرشپ کے ساتھ تو بڑے آپ کو حیرانگی ہوگی، اور اگر آپ کل کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کریں تو مختصراً میں بتاؤں 1999 کے اندر پاکستان ایٹ دا ورج آف بینگ ڈکلیئرڈ ایز اے فیلڈ اسٹیٹ تھا۔ آپ کے فارن ریزروز آپ کے تقریباً $200 ملین کے قریب تھے، جو پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں خود بتایا، اور جب انہوں نے چھوڑا 2008 میں تو $16.5 بلین تھے۔ اس وقت ان کی جی ڈی پی 7% کے ریشو کے ساتھ پرسنٹیج کے ساتھ گرو کر رہی تھی۔ اگر آپ آج اٹھائیں تو غالباً مائنس یا 1 یا 2 کے قریب تقریباً آپ کی 1 یا 2 جی ڈی پی کا ریشو اس وقت آپ کو نظر آئے گا۔ فیکس جو فیکس آمدنی اگر آپ کو نظر آئے گی اس وقت 420 تھی جب انہوں نے حکومت لی، اور $1000 کے اوپر انہوں نے اس کو چھوڑا۔ غربت کے حوالے سے 34% بلو دا پاورٹی لائن لوگ پاکستانی رہتے تھے، لیکن انہوں نے تقریباً 17% پہ لا کے اسے چھوڑا۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جو آج آپ جس ذریعے سے مجھے سن رہے ہیں اور بہت سارے وی لاگس سنتے ہیں اور آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور بہت سارے بزنسز کے تھرو چلا رہے ہیں، تو یہ صحرا بھی پرویز مشرف صاحب کو جاتا ہے۔ 2000 سے زیادہ کسمور شہروں کے اندر انہوں نے اس حوالے سے نیٹ ورکنگ کروائی، اور وہ پہلے پاکستانی رجیم تھی، ان کی رجیم جس نے پہلی مصنوعی سیارہ خلا کے اندر چھوڑا پاکستان پاک سیٹ 1 کے حوالے سے۔ ایجوکیشن کو اگر آپ دیکھیں، جو بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کو جانچنے کا اور سوسائٹی کی ترقی کا اہم ویریبل ہے، اگر آپ ان سے پہلے کی حکومت کو دیکھیں تو 50 کروڑ روپے سالانہ بجٹ ہوتا تھا، اور پرویز مشرف صاحب اسے 28 ارب روپے تک لے کے گئے۔ اس وقت یونیورسٹیز 57 تھی 1999 کے اندر، پرویز مشرف صاحب 137 کے اوپر لے گئے۔ آرم فورسز کو دیکھیں، خالد ٹینک ہو یا زرار ہو یا اسٹریٹجک فورس ہو، تو پرویز مشرف صاحب نے کافی اس حوالے سے بھی، ڈیفنس کے حوالے سے بھی کام کیا۔ اور اگر آپ سیاست کے میدان کے اندر دیکھیں تو بیسک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ انہوں نے دیا، بلدیاتی نظام دیا جو جدید ترین نظام تھا، اور اس نظام کے تحت قصبوں میں، شہروں میں، ڈسٹرکٹس کے اندر لوگوں کو ریچ تھی اپنی لوکل لیڈرشپ تک، اور ان کے مسائل اپنی دہلیز کے اوپر حل ہو جاتے تھے بجائے یہ کہ وہ کسی پروونس کے کیپٹل تک جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ترقی ہمیں نظر آتی ہے سندھ میں، پنجاب میں، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، اسپیشلی سندھ کے اندر۔ میں نفیسہ شاہ صاحب کا اسپیشلی ذکر کروں گا، جس کا کسی وقت میں پرویز مشرف صاحب نے خود بھی تعریف کی تھی۔ خیرپور ڈسٹرکٹ کے اندر انہوں نے بے تحاشا کام کیا، ایک ریولوشنری چینجز نظر آ رہی تھی۔ اکنامکلی انہوں نے بڑا کام کیا، اسپیشلی واٹر کورسز کے اوپر ان کو پکے کروانا، سکھر بیراج کو کی تعمیر کرنا، ڈیمز، بادشاہ تعمیر ڈیمز کے حوالے سے کام کا انہوں نے اجرا کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو نظر آتا ہے منگلا ڈیم کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے حوالے سے بھی کام کیا۔ اگلے وی لاگ میں، چونکہ وی لاگ بڑی ہو رہی ہے، میں یہیں پہ اس کو اختتام کروں گا۔ اگلے وی لاگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی تعریف کیا ہے، اور یہ کانسیپٹس ہم نے کہاں سے لیا ہے، اس حوالے سے پوسٹ ماڈرنزم کیا کہتی ہے، اور یہ ویسٹرن جو نیریٹو ہے ہمیں کس حد تک بائی کرنا چاہیے، اور اس کا فنکشنل گورنمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آج کے لیسنز ہمیں کیا لرن کرنے چاہیے۔ اور جب ریشنلٹی عروج پر تھی، میری مراد سقراط، پلیٹو اور ارسطوٹل کے وقت کے اندر، ان کا کانسیپٹ کیا تھا، کیا ان کی کوئی ریلیونس جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ نیکسٹ وی لاگ کا انتظار کیجیے گا، جب تک اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو وی لاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔